بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا یہ واقعہ جس میں ان کے ایک سفر کا ذکر کیا گیا ہے، سورہ کہف میں آیت نمبر 60 سے 82 میں آتا ہے۔ پہلے ہم آپ کو اس واقعے کا ترجمہ سناتے ہیں اور پھر اس کی تفصیلات بیان کریں گے۔ اور جب موسیٰ نے اپنے ساتھی سے کہا کہ جب تک میں 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ نہ پہنچ جاؤں ہٹنے والا نہیں ہوں، چاہے میں برسوں چلتا رہوں۔ پھر جب دریاؤں کے ملنے کے مقام کو پہنچے تو اپنی مچھلی بھول گئے، تو اس نے دریا میں سرنگ کی طرح اپنا راستہ بنایا۔ اور جب آگے چلے تو موسیٰ نے ساتھی سے کہا کہ ہمارے لیے کھانا لاؤ، سفر سے ہم کو تھکن ہو گئی ہے۔ کہا بھلا آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے پتھر کے پاس آرام کیا تھا تو میں مچھلی بھول گیا تھا، اور مجھے اس بات کا ذکر کرنا شیطان نے بھلا دیا، اور اس نے عجیب طرح سے سمندر میں اپنا راستہ بنا لیا۔ تو موسیٰ نے کہا کہ یہی تو وہ مقام ہے جسے ہم تلاش کر رہے ہیں۔ وہ اپنے پاؤں کے نشان دیکھتے ہوئے واپس لوٹ آئے۔ وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ دیکھا جس کو ہم نے اپنے ہاں سے رحمت دی تھی اور علم بخشا تھا۔ موسیٰ نے ان سے کہا کہ جو علم آپ کو سکھایا گیا ہے، اگر آپ اس میں سے مجھے کچھ بھلائی کی باتیں سکھا دیں تو میں آپ کے ساتھ رہوں۔ خضر نے کہا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، اور جس بات کی تمہیں خبر ہی نہیں اس پر صبر کیسے کر سکتے ہو؟ موسیٰ نے کہا کہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، اور میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ خضر نے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو شرط یہ ہے کہ مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کا ذکر تم سے نہ کر دوں۔ دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ ایک کشتی میں سوار ہوئے تو خضر نے اس کشتی کو توڑ دیا۔ موسیٰ نے کہا کہ آپ نے اس لیے توڑا ہے کہ سواروں کو غرق کر دیں، تو آپ نے بڑی عجیب بات کی ہے۔ خضر نے کہا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ موسیٰ نے کہا کہ جو بھول مجھ سے ہو گئی اس پہ گرفت نہ کیجیے اور میرے معاملے میں مجھے مشکل میں نہ ڈالیے۔ پھر وہ دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ راستے میں ایک لڑکا ملا تو خضر نے اسے مار دیا۔ موسیٰ نے کہا کہ نہیں، آپ نے ایک پاک جان کو بغیر قصاص کے مار ڈالا، یہ تو آپ نے بری بات کی۔ خضر نے کہا کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ موسیٰ نے کہا کہ اگر اس کے بعد میں پھر کوئی بات پوچھوں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا۔ اور پھر وہ چل پڑے، یہاں تک کہ ایک گاؤں کے پاس پہنچے اور ان سے کھانا طلب کیا، اور انہوں نے ان کی ضیافت سے انکار کر دیا۔ وہاں خضر نے ایک دیوار دیکھی جو جھک رہی تھی۔ خضر نے اس کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو ان لوگوں سے اس کام کا معاوضہ طلب کرتے۔ خضر نے کہا کہ اب مجھ میں اور تجھ میں علیحدگی، مگر جن باتوں پر تم صبر نہ کر سکے، میں بتا دیتا ہوں کہ جو کشتی تھی وہ غریب کی تھی، وہ محنت کر کے گزارا کرتے تھے۔ ان کا بادشاہ اچھی کشتیوں کو چھین لیتا تھا، اس لیے میں نے چاہا کہ ان کی کشتی کو عیب دار کر دوں تاکہ بادشاہ اسے نہ لے سکے۔ اور جو وہ لڑکا تھا اس کے ماں باپ مومن تھے۔ اندیشہ تھا کہ وہ بڑا ہو کر بدکار بنے گا، کہیں ان کو بھی سرکشی اور کفر میں نہ پھنسا دے، تو ہم نے چاہا کہ ان کا پروردگار اس لڑکے کی جگہ ان کو اور عطا فرمائے جو پاک طبیعت اور محبت کرنے والا ہو۔ اور جو دیوار تھی وہ یتیم لڑکوں کی تھی، اس کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا۔ ان کا باپ نیک آدمی تھا، تو تمہارے پروردگار نے چاہا کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور پھر اپنا خزانہ نکال لیں۔ یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی ہے، اور یہ کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے۔ یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ابی کعب نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو ان سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں ہوں۔ آپ کی اس بات پر اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہوئے کہ انہوں نے علم کو اللہ کی طرف نہیں لوٹایا، کیونکہ سب سے زیادہ علم اور والا صرف اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ 2 دریاؤں کے سنگم پر میرا ایک بندہ ہے، وہ تجھ سے بھی زیادہ علم والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ، میں اس تک کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ اللہ نے فرمایا کہ اپنے ساتھ زنبیل میں ایک مچھلی لے لو، جس جگہ وہ مچھلی گم ہو جائے وہ وہیں ہوگا۔ آپ نے مچھلی لے کر اپنی زنبیل میں رکھ لی اور سفر کرنا شروع کر دیا۔ آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی یوشع بن نون بھی تھے، یہاں تک کہ
آپ دونوں ایک چٹان کے پاس پہنچے اور اس پر سر رکھ کر سو گئے۔ مچھلی زنبیل میں پھڑپھڑائی اور نکل کر سمندر میں چلی گئی۔ اس نے اپنا راستہ سرنگ کی صورت میں اختیار کیا۔ جب آپ بیدار ہوئے تو آپ کے ساتھی آپ کو مچھلی کے بارے میں بتانا بھول گئے اور آپ بقیہ دن اور رات سفر کرتے رہے۔ جب اگلا دن ہوا تو آپ نے اپنے ساتھی سے ناشتہ لانے کو کہا اور بتایا کہ آپ کو اس سفر میں بہت تھکن ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ کو یہ تھکاوٹ اس وقت ہوئی جب آپ اس جگہ سے آگے آ گئے کہ جس جگہ آپ کو اپنے رب کے حکم سے جانا تھا۔ آپ کے ہمسفر ساتھی نے کہا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم نے چٹان کے پاس آرام کیا تھا تو میں مچھلی کا آپ کو بتانا بھول گیا تھا۔ دراصل شیطان نے مجھے اس بات کا ذکر کر دینا بھلا دیا تھا کہ اس مچھلی نے بڑے ہی عجیب طریقے سے سمندر میں جانے کے لیے سرنگ بنا لی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اسی جگہ کی تلاش میں تو تھے۔ پھر آپ نے اپنے قدموں کے نشانوں پر واپسی کا سفر شروع کیا تاکہ اسی جگہ پہنچ سکیں جہاں مچھلی نے سرنگ بنائی تھی اور موسیٰ علیہ السلام نے آرام کیا تھا۔ جب آپ اسی مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک آدمی وہاں موجود تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان پر سلام کیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ زمین پر سلام کہاں؟ پھر پوچھا کہ کون ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا موسیٰ ہوں۔ خضر نے پوچھا بنی اسرائیل والا موسیٰ؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا ہاں وہی ہوں، اور میں اس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ جو ہدایت اور رہنمائی آپ کو سکھائی گئی ہے وہ مجھے بھی سکھا دیں۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ علم سکھایا ہے جو آپ کو نہیں دیا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ سکھایا ہے وہ مجھے نہیں دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے اور میں آپ کی کسی معاملے میں نافرمانی نہیں کروں گا۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ نے میری پیروی کرنی ہے تو پھر مجھ سے کسی بھی چیز کے متعلق سوال نہیں کرنا جب تک میں خود ہی آپ سے اس بات کا ذکر نہ کر دوں۔ پھر وہ دونوں سمندر کے کنارے چلے جا رہے تھے کہ ان کے پاس سے ایک کشتی کا گزر ہوا۔ انہوں نے کشتی والوں سے سوار ہونے کے لیے پوچھا تو کشتی والوں نے خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور بغیر معاوضے کے کشتی میں سوار کر لیا۔ جب آپ دونوں کشتی پر سوار ہو گئے تو اچانک خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک تختہ توڑ ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام بول پڑے اور فرمایا کہ انہوں نے ہمیں بغیر کرائے کی کشتی میں سوار کیا ہے اور آپ نے ان کی کشتی کو توڑ دیا تاکہ کشتی والوں کو پانی میں ڈبو دیں۔ یقیناً آپ نے برا کام کیا ہے۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کہا تھا نا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے معاف کیجیے، مجھ سے بھول ہو گئی ہے۔ پھر وہ دونوں کشتی سے باہر نکلے اور ساحل سمندر پر چلنے لگے۔ خضر علیہ السلام نے بچوں کے ساتھ ایک بچے کو کھیلتے ہوئے دیکھا تو اس کا سر پکڑ کر اس کو نیچے پٹک دیا اور قتل کر ڈالا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے ایک جان کو ناحق مار ڈالا، یہ تو آپ نے بہت ناپسندیدہ کام کیا ہے۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہتے ہوئے صبر نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر اس کے بعد میں آپ سے اب کسی چیز کا سوال کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، آپ کو میری وجہ سے عذر پہنچا ہے۔ پھر دونوں آگے چلے یہاں تک کہ ایک گاؤں میں آ گئے۔ آپ لوگوں نے گاؤں والوں سے کھانا طلب کیا تو گاؤں والوں نے انکار کر دیا۔ وہاں آپ لوگوں نے ایک ایسی دیوار کو دیکھا جو گرنے والی تھی۔ خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو ہاتھ کی مدد سے سیدھا کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام پھر بول اٹھے کہ ہم اس قوم کے پاس آئے اور انہوں نے ہمیں کھانا نہیں کھلایا۔ اگر آپ چاہتے تو اس دیوار کو بنانے کی اجرت ان سے وصول کر لیتے تاکہ ہمارے لیے کچھ کھانے کا انتظام ہو جاتا۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ بس اب تیرے اور میرے درمیان جدائی کا وقت ہے۔ آپ نے ان تمام واقعات کی تفصیل اور وجوہات موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بیان کر دیں کہ کیسے وہ کشتی ایک غریب ماہی گیر کی تھی اور وہاں کا مالک اچھی اور خوبصورت کشتیاں چھین لیا کرتا تھا، اس لیے آپ نے کشتی کو عیب دار کر دیا تاکہ مالک کی نظر نہ پڑے اور اس غریب ماہی گیر کی روزی چلتی رہے۔
دوسرے، جو بچہ قتل کیا تھا وہ بچہ بڑا ہو کر بدکار بننا تھا اور اس کے ماں باپ کا نام بدنام ہو جانا تھا، اس لیے اس کو قتل کیا گیا تاکہ اللہ انہیں دوسری اولاد عطا فرمائے جو کہ صالح اور نیک ہوگی۔ اور وہ دیوار جو بلا معاوضہ صحیح کی تھی، اس دیوار کے نیچے یتیم بچوں کی جائیداد دفن ہے۔ دیوار گر جانے کی صورت میں جائیداد گاؤں کے لوگوں یا پھر یتیم بچوں کے سربراہان لوٹ جاتے، اس لیے اس دیوار کو پھر سے کھڑا کر دیا گیا کہ بچے بالغ ہونے کے بعد اپنے مال کی حفاظت خود کر سکیں اور بالغ ہو جانے تک ان کی جائیداد محفوظ رہ سکے۔ یہ تمام کام چونکہ خضر علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیے تھے تو ان کا نبی ہونا ثابت ہوتا ہے۔ قصص الانبیاء مکمل سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔